السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان، ٹوڈے ود حفیظ خان چینل کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست دانشور دوست ریاض شاہ صاحب موجود ہیں، اور جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم باتیں کرتے ہیں کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، اور موضوع ہمارا ہوتا ہے لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو ریاض صاحب، آج لوگ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اور زندگی میں یوں تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑا مسئلہ جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھر سے نکلتے ہی، اور وہ ٹریفک کا ایشو ہے۔ ٹریفک جو ہے اٹ ہیز بیکم ویری نوائزی، اور یہ بہت بے ترتیب ہو گئی ہے۔ ٹریفک جیمز جو ہیں وہ ابھی ایک معمول بن گئے ہیں۔ ایون موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ ٹریفک وائلیشن جو ہے ایک بہت معمول بن چکی ہے، اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ ٹریفک کا جو چلنا ہے اور اس کا جو ترتیب ہے وہ کسی معاشرے کی عکاس ہوتی مجموعی ذہنیت کی۔ تو یہ بتائیے کہ یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو کچھ یہ ہوا ہے، پہلے تو بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹریفک ہمارے پاس کس دور میں اور کب تمیز میں رہی تھی؟ اب یہ دیکھ لیجئے، کبھی یہ ٹریفک کا، آپ جیسے آپ نے کہا نا کہ قوموں کا اگر آپ نے مجموعی طور پر ان کے اندر رواداری، اخلاق، ٹالرنس اور اس قسم کے معاملات دیکھنے ہوں، مہذب پن دیکھنا ہو، تو آپ ان کی ٹریفک کو دیکھیے کہ کیا وہ کیو فالو کر رہے ہیں، لین میں چل رہے ہیں، لائن کا خیال کر رہے ہیں، یا دونوں کا وہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو ہمیشہ سے، چاہے وہ کچے راستے تھے پگڈنڈی پر، ایک دوسرے کو گرا کر آگے نکلنے والی بات ہوتی تھی، اور جب ہمارے پاس سائیکل کے لیے راستے ہوتے تھے کچے پیومنٹس وغیرہ، تو پھر وہاں پر بھی یہی حال ہوتا تھا۔ موٹر سائیکل نے تو کیا پہلے تباہی مچائی، اور اب جو موٹر سائیکل تباہی مچا رہے ہیں، زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا کہ دو موٹر سائیکل آپس میں ٹکرائیں اور اس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوں۔ یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ دو ویلر ہیں، دو ویل والے سواری کا آپس میں ٹکرانا وہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اور یہ وہاں ہوتا ہے نہ ان کے پاس لائسنس ہوتے ہیں، موٹر سائیکل کرایہ پر ملتے ہیں، اور انہیں سڑک پر آنے کا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر ادراک ہی نہیں کہ کیسے آنا چاہیے۔ لیکن آپ نے تو دیکھیں نئی فورس بنائی، ٹریفک وارڈن بنائے، آپ نے ڈولفن فورس بنائی، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ قابو میں نہیں آ رہا۔ فورس جب تک مانا کہ بہت ٹریفک میں اضافہ ہو گیا ہے، کار زیادہ ہو گئی ہیں، نمبر آف موٹر سائیکل زیادہ ہو گئے ہیں، اجتماعی شعور اسی لحاظ سے نہیں بڑھا، خواندگی میں اسی حساب سے اضافہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود کوئی تو ہوگا جس نے اس پہ قابو پانا ہے۔ دیکھیں جی، فورس جب تک انفورسمنٹ نہ ہو، فورس نہیں ہوتی، کسی کام کی نہیں ہے۔ فورس کھڑی ہو، کھڑ کے تماشا دیکھ رہی ہو، تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے ٹریفک کنٹرول کرتے ہوئے اس طریقے سے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ آپ اگر باہر جائیں، جو مہذب ممالک ہیں، تو وہاں پر تو اگر رات کے 2 بجے بھی سگنل سرخ ہے تو لوگ کھڑے ہوئے، چاہے وہ ایک کار کھڑی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں تو دن دہاڑے اگر وہ سپاہی نہیں کھڑا ہوا کہیں پر، Who is responsible? یہ انڈیویجول، اور ہم خود رسپانسیبل ہیں، چونکہ ہم نہ خود سیکھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اور نہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں ٹریفک کے رولز کو توڑنا، ٹریفک کی خلاف ورزی کرنا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اتنے ہی قوی اور بڑے شوق سے بیٹھ کے سناتے ہیں۔ جی میں نے آج ٹریفک سگنل توڑا۔ آپ موٹر وے کی بات کر رہے تھے، ابھی میں نے ریسنٹلی موٹر وے سے گزرا ہوں، تو جو اس کی سب سے تیز ہے لین بنی ہوئی، وہاں پر اب بسوں اور ٹرکوں کا قبضہ ہو گیا، جو آخری لین میں چلتے تھے سلو والی میں، اس کے بعد درمیان میں ہوتی تھی، اگر انہوں نے اوورٹیک بھی کرنا ہے درمیان والی لین سے کریں گے، تو اب انہوں نے دوسری کو چھوڑ اب جو فاسٹسٹ لین ہے نا اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر اگر آپ 120 میکسیمم سپیڈ پہ فاسٹسٹ میں جا رہے ہیں تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی چیز ایسی چڑھائے گی آپ پہ۔ تو پھر اگر قانون ادارے جو ہیں وہ قانون نافذ کرنے میں کسی وجہ سے ناکام ہے، پھر قانون کا محافظ کون رہتا ہے؟ دیکھیں نا، قانون کا تو یہ حال ہے، اب لوگ یہاں سے جب نکلتے ہیں لاہور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے لاہور آنے کے لیے، جنہوں نے تیز رفتاری تھرل پیدا کرنی ہوتی، وہ کہتے ہیں ہمارا راستے میں 2 دفعہ چلانا ہوگا، 3 دفعہ ہوگا، تو 750 روپے کے حساب سے وہ چلان پے کر کے 1500 روپے میں یا 2500 میں وہ وہاں سے نکل جائیں گے اور تھرل اپنی پیدا کریں گے۔ اس کو بڑھایا گیا تھا جرمانے کو بھی، تو پھر واویلا بچا اور گورنمنٹ کو وہ واپس لینا پڑا۔ جب حکومتیں اپنے احکامات کو انفورس کرنے کی بجائے وہ خود پیچھے ہٹتی جاتی ہے نا، تو پھر جو لات توڑنے والے ہیں وہ حکومتوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور دیوار کے ساتھ لگی حکومت تو بے بس حکومت، اس کا کہا کس نے ماننا ہے؟
لوگوں کو, سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ قتل کی سزا 6 مہینے قید کر دیں پھانسی کی بجائے, اور لیکن ہر بندے کو یقین ہو کہ یہ 6 مہینے اسے گزارنے ہیں, تو کوئی یہ کام نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ ایک لفافہ چرانے کی سزائے موت کر دیں اور انہیں یقین ہو کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو کوئی شخص اس کو نہیں مانے گا. قانون کی حکمرانی ہی, قانون کے نفاذ کی اس کی جو ہوتی ہے گارنٹی, وہی معاشرے میں یہ ایک سیوک سینس پیدا کرتی ہے. نہیں, میرے خیال میں تو جو ہے انڈیویجولز ہر جگہ پہ تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں. جو ترقی یافتہ معاشرے جن کو ہم کہتے ہیں, چاہے وہ ایسٹ میں ہے یا ویسٹ میں ہیں, وہ بھی انہی دوروں سے گزرے ہیں. ان کے ادوار اسی طرح کے تھے. ان کے لوگ بھی جو ہیں وہ پیدائشی مہذب تو انسان نہیں ہوتا, تو اس کا ارد گرد اور اس کی تعلیم اور وہ بناتا ہے. لیکن انہوں نے اپنے سسٹم کو ایوالو کیا, اور گورنمنٹ نے یہ سمجھا کہ اگر میں نے قانون بنانا ہے تو اس کی کم از کم منیمم اس کی قوت نافذہ اس کے پاس ہے, اور اسے وہ نافذ کرتے ہیں, جس سے معاشرے کے اندر ایک آرڈر پیدا ہوتا ہے, اور اس آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ معاشرہ آگے بڑھتا ہے. وہ میں نے شروع میں بات آپ سے کی ہے کہ انفورسمنٹ آف لا, قانون کا نفاذ نہیں ہوگا. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو جب یہ عدالتوں تک کیس پہنچتے ہیں تو ان کے گواہ کوئی نہیں ہوتے. نہیں, تو یہ یورپ میں تو سول سوسائٹی جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے اس طرح کے. اگر فرض کیا کوئی اپنے اختیارات کو مس یوز کرتا ہے, یا اپنے اختیارات جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کر رہا, تو اس کے ساتھ ہر سطح پہ احتجاج کرتے ہیں, چاہے وہ مظاہروں کے ذریعے ہوں, چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہوں, چاہے وہ خطوط لکھ کے ہوں. جو بھی ممکن ذرائع ہوتے ہیں اس میں جو باشعور افراد اس قوم کے ہوتے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں, حتیٰ کہ کسی نہ کسی کو اس مسئلے پہ توجہ دینی پڑتی ہے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس سول سوسائٹی کہاں موو کرتی ہے. ہمارے اسلام آباد میں کر لے گی, کراچی میں کر لے گی, لاہور میں کر لے گی, راولپنڈی میں کر لے گی, اور وہ جو سول سوسائٹی کے لوگ بن کے آتے ہیں ان کا ہمارے یہاں تمسخر اڑایا جاتا ہے, اور ان کے طرح طرح کے نام رکھے جاتے ہیں. اچھا, میرے خیال میں تو ایک فیکٹر جو ہے وہ اس میں یہ بھی ہے کہ نمبر آف ٹرکس اینڈ جو آٹو ویلز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور ان کو کم کرنے کا ایک طریقہ جو یہ ہو سکتا ہے, ٹیکنالوجی میرے خیال میں اس میں جو مددگار ثابت ہو سکتی ہے. وہ اس لیے کہ لوگ جن کاموں کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں, اگر وہ ان کے کام ان کے گھروں کے اندر ہی ہونا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے. وہ اس لیے کہ اگر فرض کیا میں نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو بجائے اس کے کہ میں پہلے جاؤں وہ انفارمیشن لوں, اگر وہ انفارمیشن مجھے ان کی ویب سائٹ پہ اور گھر پہ مل جاتی ہے, مجھے ان کا جو ٹوکن نمبر مل جاتا ہے, اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے کہ فلاں دن میں نے جانا ہے, تو میں شاید اس دن نہیں جاؤں گا, میں صرف اسی وقت جاؤں گا جب مجھے ضرورت ہے. ہم آفیسز میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور بٹھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے بٹھا کے کام کریں گے. یہ چیزیں ٹیکنالوجی کی مدد سے لوگ گھروں میں کر سکتے ہیں, اور آفس میں اسی وقت ان کو بلایا جائے جب اس کی اشد ضرورت ہو. تو یہ ٹیکنالوجی اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ہمیں ہاں, اس میں اگر آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں گھر سے غیر ضروری طور پر باہر نکلنا, یہ پھر ہماری, میں جسے کہ سرشت کہتا ہوں نا, ہماری سوسائٹی کی یہ اس میں موجود ہے. کرونا ڈیز کی بات میں کرتا ہوں, جب یہ لاک ڈاؤن تھا اور حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ گھر سے کوئی باہر نہیں نکلے گا, اور یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ آپ آن کال ہر چیز اپنے گھر منگوائیں گے بیٹھ کر. میں شہروں کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہاں پر بھی یہ تھا کہ لوگ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر نکل جاتے تھے, پارک میں جہاں بند ہوتے تھے وہاں بھی نکل جاتے تھے, کسی نہ کسی طریقے سے وائلیٹ کر رہے ہیں, اپنی جان کو خطرہ, دوسروں کی جان کو خطرہ پرواہ نہیں کر رہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم نے قانون توڑنا ہے اور اس کا مذاق اڑانا ہے, جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا, یہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوگا جب ہر قانون توڑنے والے کو سزا ملے گی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مجموعی طور پر ہمارے ہاں رواداری کا فقدان ہے. آپ دیکھیے کہ ہم لین نہیں بناتے. کیا ہے, کیا آپ نے نئے ادارے بنا لیے, گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا زبانی حال سے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نہیں نافذ کر سکتے. سول سوسائٹی آپ کہتے ہیں نہیں ہے, ایسے چلے گا؟ حکومت کی رٹ نہیں ہے. اگر نہیں ہے کیسے آئے گی؟ حکومت ریٹ پیدا کرے, جسے قوت نافذہ کہتے ہیں نا. قوت نافذہ جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ حکومت کی ول سے آتی ہے. حکومت کی ول سے آتی ہے جب حکومتیں اس کام میں پڑی ہوں کہ اپنی کرسی کیسے بچائیں اور کرسی کیسے آگے چلے, ہم نے 5 سال کیسے پورے کرنے ہیں. جن لوگوں کے ووٹوں سے ورثہ کے ادارے آئی ہیں وہ ان کو کیسے ناراض کریں گے؟ دیکھیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے شہر میں جہاں انکروچمنٹس ہوتی ہیں, ریڈی والے, کھوتے ریڈی والے سب کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ ایم این ایز جو ہیں اور بہت سارے جو بھی معاشرے کے مقتدر افراد ہیں, انہوں نے اسی ٹریفک پولیس کی وردیاں پھاڑی.
کالے شیشے لگائے, سب کچھ کیا, آخرکار چاہے وہ پرانی ٹریفک پولیس تھی یا ٹریفک وارڈن تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ, وہ سب پیچھے ہٹ گئے, وہ سب پیچھے ہٹ گئے. اگر وہ پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اس بات کو جانتی ہے. اگر وہ جانتی ہے کون کرے گا؟ شہری کرنا نہیں چاہتے, گورنمنٹ وہ ہے نہیں. ہمارے ہاں کیا آسمان سے مسیح اترے گا؟ جب تک کرسی بچانے کے لیے ان چیزوں کی قربانی دیتی جاتی رہے گی کہ آپ نے شہروں کو مہذب بنانا ہے, شہریوں کو مہذب بنانا ہے, تعلیم کو عام کرنا ہے, صحت پرووائڈ کرنی ہے, ہمارا زور کس پر ہوتا ہے؟ ایک کونسلر الیکٹ ہوتا ہے نا یونین کونسل کا, اس کے بھی سڑک کے کنارے اگر 10 ریڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ ریڑی کو نہیں ہٹائے گا, سڑک پہ قبضہ کرنے دیتا. تو جناب ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے ڈیفائن کرنے والی چیز ہے, اور ہمارے آج کا وہ وقت ختم ہو رہا ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں کیمرہ کہ وہ آف نہ ہو چکا ہو تو باتوں کو سمیٹتے ہیں, کسی اگلی محفل کے لیے, مجلس کے لیے, نشست کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اسے. تو دوستو ناظرین, آج کا لوگ سننا چاہتے ہیں, ہم یہیں سمیٹتے ہیں. ریاض صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور مجھے بھی موقع دیا, مجھ سے سوال کیے, میں نے آپ سے سوال کیے, تو اس طریقے سے بات آگے بڑھی. ناظرین اگر یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو, ریاض شاہد صاحب کو. خدا حافظ.